अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। देश बुक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ बाराती पनाह लेते हैं एक मैरिज हॉल के अंदर। वो मैरिज हॉल किसका था और उन्होंने पनाह क्यों ली, यही सब कुछ जानने के लिए हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है मेहताब हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कुछ लोग हैं आपके मैरिज हॉल में पनाह लेते हैं। वो कौन लोग थे? वो एक्चुअल में मैम वो एक बस है जो ये 10 नवंबर का वाक़या है। 10 नवंबर को बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी और धुंध थी, तो वो बस में मुसाफिर थे। बस जा रही थी इस्लामाबाद से, वो शाम को 7 बजे निकली है। उसने बावलपुर जाना था और वो बारात नहीं थी उसमें, वैसे मुसाफिर थे। कोई मुल्तान जा रहा था, कोई खानेवाल, कोई बावलपुर। तो जब वो हमारे सिटी कोर्ट मोमन में पहुंची मोटरवे पे, तो वहाँ पे पुलिस ने मोटरवे बंद कर दी धुंध की वजह से कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो लोग नीचे उतर के, तो उन्हें और तो नज़र कोई ना, लाइटें नज़र आई मेरे मैरिज हॉल की। तो मैरिज हॉल का नाम है ग्लोरिया पैलेस मैरिज हॉल। वो वहाँ पे आ गए। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उनको एतमाद में लेके, ज़ाहिर है वो मुसाफिर थे, बंदा डरता भी है कि मैं एक अनजान जगह पे, तो उनके साथ ख़वातीन भी थी। मैरिज हॉल के साथ ही मेरा घर है। फिर वो ख़वातीन को मैं घर ले गया, उनमें से 2 जेंट्स को भी ले गया कि आप पहले ये माहौल देख लें, अगर आप इस पे मुतमिन हैं कि आपकी फैमिलियाँ इधर रुक सकती हैं। तो उनको दिखा के, तो बाकी जो जेंट्स थे उनको मैरिज हॉल पे जो उनके नसीब में था, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। वैरायटी सैलड था, मटन कौरमा था, मटन पुलाव था, खीर थी, हर एक चीज़ थी। उस वक्त फंक्शन हमारा चल रहा था, फ्रेश खाना सारा पड़ा था। वो उनको खिलाया, उनके लिए बिस्तरों का अरेंज किया। रात को वो 1-2 बजे सोए। सुबह फिर उनका नाश्ता जो रवायती पंजाब का है, वो हर एक चीज़। तो 10 बजे मोटरवे खुली है, तो फिर उनको सी ऑफ किया है। वो सब दुआएं देते चले गए। बात इतनी सी है। और 20 नवंबर को मेरे दोस्त हैं कोट मोमन के, मलिक हबीबुर रहमान साहब और अना अलमास हनीफ साहब, उन्होंने मुझे बताया कि कोई वीडियो वायरल हुई है, तो उसमें तुम्हारा नाम ले रहे हैं। वो कोई मुसाफिर था जिसने 20 नवंबर को सिर्फ उस मैरिज हॉल की ग्लोरिया की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर जिन दोस्तों के मैंने नाम लिया, उन्होंने उसको पहचान के फिर वो मेरा नाम मेंशन किया, मैरिज हॉल का नाम मेंशन किया। फिर वो वीडियो बननी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। मुझे तो पता चला कोई 4 दिन बाद। ये है, इट्स रियल स्टोरी। अच्छा, ये मुश्किल नहीं होता आजकल तो 2 मेहमान घर पर आ जाए तो हालात जो मामलात चल रहे हैं, तो कैसे आपने उन सबको एंटरटेन किया? मतलब मुसाफिर बस में कितने लोग थे? 52 पैसेंजर थे। अच्छा। उनमें तकरीबन 10 ख़वातीन थी और 42 जो है वो जेंट्स थे। तो सब तो पहले तो ये है कि मेरा जिस इलाके से तल्लक है, वहाँ पे ये 50-100 मेहमान को हम कुछ नहीं समझते। अच्छा। हमारे घर, हमारे दारे वहाँ पे, इसीलिए हमने खुला सिस्टम सारा बनाया हुआ है। आप जहाँ भी जाएंगे तो लोग आपको वेलकम करेंगे। मेरे पास तो फिर बाकायदा एक सिस्टम था, मैरिज हॉल था, शेफ़ था, पूरा स्टाफ था। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था। तो मैंने उन सब को एंगेज करके, तो वो सारा मामला बस आधे घंटे में हमने सेटल कर लिया। फिर साथ घर था। तो गांव में ये होता है कि अक्सर पेटियां भरी होती हैं बिस्तरों से, कंबल भी निकल आए, तुलाइयाँ भी निकल आई, रज़ाइयाँ भी निकल आई, तकिए भी आ गए। कोई इशू नहीं होता। मेहमान अल्लाह की रहमत है, वो तो खुशी से किया हमने। ये तो आपने सोचा ना, मगर आजकल मुश्किल तो होता है ये सब मामलात करने। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है ना मैम। उसमें ये है कि ये वो आप पर डिपेंड करता है। आप अल्लाह की रज़ा की खातर अगर किसी को पनाह देती हैं, किसी को खाना देती हैं, तो वो देखें, वो तो हर बंदे को, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान की शक्ल अलग बनाई है, दिल अलग बनाया है, दिमाग अलग बनाया, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आखिरत के लिए क्या करती हैं। अच्छा, आपका जिस जगह पे मैरिज हॉल है उसके सराउंडिंग्स में आपने कहा मेरा घर भी है, तो आप उनको घर ले गए या मैरिज हॉल में उन्हें? जो ख़वातीन थी उनको घर लेके गए। पहले उनको एतमाद में लिया, फिर अपनी फैमिली को बताया, फिर उनको लेके गए। वो सेटिस्फाई हुई। जो जेंट्स थे वो सारे साथ ही मैरिज हॉल उस पर अटैच ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब वीडियो वायरल हुई, आप लोगों को पता चला कि वीडियो वायरल हो गई है, तो क्या उन्हीं पैसेंजर्स में से कुछ लोग थे या नहीं, ये 10 नवंबर का वाक़या है और 20 नवंबर को उसमें कोई मुसाफिर थे, सैयद मोहम्मद अली शाह उस बंदे का नाम है। उसने वो फेसबुक पे सारी वो पोस्ट लगाई, लेकिन उसमें उसने मेरा नाम भी उसको नहीं पता था, ना मैंने बताया था। मैरिज हॉल का भी नाम उसको नहीं आता था। उसने एक पिक्चर ली थी मैरिज हॉल की। वो पिक्चर जब उसने लगाई, वो शेयर हुई, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मेरे दोस्त हैं कोट मोमन के, राना अलमास साहब हैं, मलिक हबीब साहब हैं,
انہوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے پھر اس کے کمنٹس میں میرا نام مینشن کیا, میرج ہال کا نام مینشن کیا. تو وہاں سے پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. پھر جو بلاگرز تھے انہوں نے ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی. تو سننے میں تو یہی آیا کہ وہ 5 ملین سے زیادہ وہ کراس کر گئی ہے, لوگوں نے دیکھی, اور کوئی تقریباً 97,000 بندے نے شیئر کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کوئی بھی ایسا کام جس میں نیکی بھی شامل ہو اور اتنے زیادہ لوگوں کی دعائیں آپ نے اس وقت اپنے حاصل اصل کی. میں تو دعا ہی ہے نا میم, کہ میں نے تو خاص طور کیا اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کیا. نہ میں نے کسی کو بتایا, مطلب 10 دن کسی کو نہیں بتایا. تو 10 دن کے بعد اس مسافر نے پوسٹ لگائی تو وہاں سے یہ شروع ہوا. پھر لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا. پاکستان سے کالز آئیں, جو لوگ مجھے نہیں جانتے تھے, فارن سے کالز آئیں, دعائیں بھی دے رہے تھے, اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو نیکی کو پسند کرتے ہیں, نیکی کرنا چاہتے ہیں, نیکی پھیلانا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آپ کے ہال کا رسپانس کیسا ہے؟ اوبیسلی ہال کا جو میم رسپانس ہے نا وہ اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اوکے. کیونکہ ہم لوکل میں رہتے ہیں, ہمیں ہر بندہ جانتا ہے. میں سننے میں آ رہا ہے کہ 2 مارچ کو روزہ ہے, تو 2 مارچ تک آلریڈی ہمارے پاس پہلے ہی بکنگ موجود ہے. اس کا یہ لوکیلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے اچھا کام کیا تو اس لیے ہم نے شادی. ہمارا میرج ہال اللہ کا شکر ہے پوری تحصیل میں آلریڈی نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس میں تو کوئی نہیں ہے, مطلب اس وجہ سے کوئی میرے میرج ہال کو فائدہ یا نقصان نہیں ہے. اچھا, سچویشن کچھ ایسی چلی تھی اسموک کی وجہ سے, ریسٹورینٹس بند تھے, میرج ہالس بھی آن ٹائم کلوز کر دیے جا رہے تھے, تو آپ کو اس چیز میں دقت محسوس نہیں ہوئی؟ اس دن 1000 بندے کا فنکشن تھا. اچھا. نائٹ فنکشن تھا, فنکشن چل رہا تھا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مہمان بنا کر بھیج دیا. ان کا ادھر دانا پانی لکھا ہوا تھا. بالکل. وہ میں نہ ہوتا, میری جگہ کوئی اور ہوتا, اس نے بھی ان کو سرو کرنا تھا, کیونکہ وہ مطلب ان کا لکھ دیا گیا تھا ادھر. اور جس کا لکھ دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے, اس میں کوئی نہ دقت آتی ہے, پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک امداد آ جاتی ہے نا. اللہ کی راہ میں اگر چلتے ہیں, آپ کسی مسافر کو, کسی مریض کو, کسی کو کوئی انٹرٹین کرتے ہیں تو وہ قدرت نے آپ کو بھیجا, اور پھر قدرت ہی اس کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. اچھا, یہ چھوٹے سے کار خیر سے آپ اتنے وائرل ہو گئے, اس کے بعد آپ نے کچھ سوچا کہ کچھ ایسی اسٹیبلٹی نیک کاموں کی یا اس طرح کے کام کیے جائیں جس سے مزید چیزیں بڑھیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو خود نمائی سمجھتا ہوں. کوئی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں, پہلی تو بات ہے اس کو شیئر نہ کریں. یہ بہت چھوٹا سا کام تھا جو ہوا ہے. اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے توفیق دی, اللہ کے دیے ہوئے مال سے پہلے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. نہ کبھی کسی کو بتایا, نہ کبھی کسی کو شیئر کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہو سکا وہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کوٹ مومن میں تو آپ وائرل ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا وہاں کی اسپیشلٹی ہے؟ کوٹ مومن جو ہے وہ بیسیکلی تحصیل ہے, ڈسٹرکٹ سرگودا کی. لاہور سے 160 کلومیٹر ہے, راول پنڈی سے کوٹ مومن 200 کلومیٹر ہے. اور پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ مشہور اور اچھا کنو ہے اور ٹیسٹی ہے وہ تحصیل کوٹ مومن کا. ہمارے تحصیل کوٹ مومن میں کنو پروسیسنگ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 300. اچھا. پھر کنو باغ میں سے توڑتے ہیں, وہاں پہ آتا ہے, پھر اس کا باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے, اس کو کاٹن میں پیک کرتے ہیں, پھر کنٹینر آتے ہیں, سارے UAE میں جاتا ہے, سعودی عرب جاتا ہے, انگلینڈ, رشیا, یہ ساری ازبکستان وغیرہ وہاں جاتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر سب سے ٹاپ کا کنو ہے تو اس کو منی کیلیفورنیا بھی کہتے ہیں. کیلیفورنیا سے کنو شروع ہوا تھا. تو ایک یہ ہے, اس میں بالکل موٹر وے کا سینٹر بنتا ہے پنڈی اور لاہور کا. لوگ بہت مہمان نواز ہیں, رکھ رکھاؤ والے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آیا تو اللہ کی رحمت آئی ہے. چاہے کوئی غریب بندہ بھی ہے نا, اس نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ کوئی مہمان آ گیا, چاہے وہ واقف ہے یا نہیں ہے, اس نے اس کے لیے جان لڑا دینی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام آپ نے کیا اور بڑا لوگوں نے بڑا پسند کیا, کیا یہ انہیریٹڈلی ہے سخاوت آپ کی, یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے اور زیادہ مزید؟ لیکن میری بات سنیں اور مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو موروثی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہیں, آپ کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہیں, آپ کے ایریا کی طرف سے ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں میرے والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں 93 میں. میری والدہ جو ہیں وہ بھی اب بیمار ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک تھیں, آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے, تو ہمارے گھر کے سامنے نا کوٹ مومن کا بائی پاس بن رہا تھا, سڑک بن رہی تھی.
تو وہاں پہ لیبر آ گئی کام کرنے کے لیے. تو ایک دن ہمارا بالکل گھر سیپریٹ تھا, تو والدہ صاحبہ باہر نکلیں تو ٹائم تھا عصر کا, تو مجھے کہتی ہیں یہ ادھر دھواں چل رہا ہے, دھواں آ رہا ہے, کس چیز کا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ادھر سڑک بننی شروع ہو گئی ہے, تو وہ مزدور آ گئے ہیں, کچھ تقریباً 40 بندے ہیں, تو وہ شام کا ٹائم ہے تو اپنا کھانا بنا رہے ہیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اگر ان مزدوروں نے, مسافروں نے یہاں اپنا کھانا بنانا ہے تو تم پھر اپنا گھر یہاں سے کہیں اور شفٹ کر لو. اچھا. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا انہیں کھانا ہم دیں گے. میں نے کہا امی مجھے یہ بتائیں 40 بندے ہیں, پتہ نہیں انہوں 2 مہینے رہنا ہے 3 مہینے رہنا ہے. انہوں نے کہا سبزی مل جائے وہ لا دینا, دال مل جائے وہ لا دینا, پکانا میرا کام. اور میرا خیال ہے 3 مہینے سے زیادہ ہی کچھ دن وہ اللہ کے جو بندے تھے وہ ہمارے پاس رہے. میری والدہ صبح 6 سے 7 بجے چولہا سنبھال لیتی تھی, اور شام کو مطلب صبح ان کا پہلے ناشتہ بن رہا ہے, پھر دوپہر کا کھانا بن رہا ہے, پھر ان کا شام کا کھانا بن رہا ہے. تو وہ 3 مہینے تک وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے. تو وہی بات ہے کہ یہ چیزیں وراثت میں ملی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے جس پہ اللہ راضی ہونا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ توفیقات ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ اپنے یہ بس اپنے تک آپ نے رکھا ہوا ہے یا اپنے بچوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں آپ نے؟ حقیقتاً تو یہ بات ہے کہ اگر ہمارے والدین سے ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں نا, تو ہمیں بھی اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی چاہیے. میری الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں اور اسلام آباد میں پڑھتی ہیں, ادھر ہی رہتی ہیں, ادھر ہی گھر اللہ نے دیا ہوا ہے, میں ادھر ہوتا ہوں. تو میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ چاہے وہ میری بیٹیاں بھی ہیں, تو میں اگر کسی کو پیسہ دینا ہو, کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جو مستحق ہو, تو میں انہیں دیتا ہوں. انہیں کہتا ہوں کہ اس کو دو. وہ کہتی پاپا آپ خود کیوں نہیں دیتے؟ میں ان کے ہاتھ سے اس لیے دلواتا ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ دینے سے کتنا سکون ملتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے, آپ نے اپنی جیب میں سے نہیں دینا, اور اس کے حکم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں صرف مجھے نہیں, ہر بندے کو یہ ایسی چیزیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنی چاہیے. بالکل, سخاوت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے, اور یہ نسل در نسل کنورٹ بھی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت اچھا لگا, شکریہ بہت بہت. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا آغا کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.